بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بیٹا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا. آپ لاکھوں کروڑوں میں سے چند ہیں جو آسمانی علم سیکھنے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، اور در حقیقت آپ ایک خوبصورت زندگی جو اللہ کو پسند آ جائے وہ سیکھنے کے لیے آئے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان زندگی میں کوئی ایک کام نہیں کرتا ہے، کچھ اس کے جذبے ہوتے ہیں، کچھ اس کے عزائم ہوتے ہیں، کچھ اس کی نیتیں ہوتی ہیں، کچھ اس کے عمل ہوتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ کیا کچھ سوچتا بھی ہے. اب میں کیا سوچوں کیا نہ سوچوں، کیا جذبہ صحیح ہے، کیا تمنا اچھی ہے، کیا بری ہے. میں بولتا بھی ہوں، میں خاموش بھی رہتا ہوں، کب بولنا ہے کب خاموش رہنا ہے. میں کھاتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے. ہو گیا. میں کماتا بھی ہوں، خرچ بھی کرتا ہوں. خرچ کا علم کیا ہے؟ حیران کن کی بات ہے، دنیا کمانے کا علم سکھاتی ہے، خرچ کرنے کا علم کوئی نہیں سکھا رہا. کہہ رہے ہیں وہ خواہش خرچ کرو، حالانکہ خرچ کا علم کمانے سے پہلے سیکھنا چاہیے. یہ علم صرف آپ کے پاس ہے، یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے. آپ نہیں پڑھتے قرآن کی آیتیں، اسراف، تبذیر، تقتیر، بخل، وکان بین ذالک قواما. لو اتنی سی آیتوں میں پورا خرچ کا علم آ گیا. تو خرچ کا علم، کمانا کا علم، کھانے کا علم، سونے کا علم، محبت کا علم، نفرت کا علم، باپ بننے کا علم، تعلیم کا علم، تربیت کا علم، حکومت چلانے کا علم، عدلیہ چلانے کا علم، جھگڑے نمٹانے کا علم، ہم یہ سام دنیا میں کرتے ہیں. تو آپ اتنے بڑے ہو. اچھا، دنیا کے اندر سمجھدار لوگ کام سے پہلے تحقیقات کرتے ہیں، مختلف رپورٹیں تیار ہوتی ہیں، تجزیے ہوتے ہیں، امکانات سوچے جاتے ہیں، رکاوٹوں کو دیکھا جاتا ہے، رکاوٹوں کو دیکھا جاتا ہے. اور سمجھدار لوگ انٹرویو کرتے ہیں، ماہرین کے تجربے لیتے ہیں. ایک آدمی دیکھو، دنیا والے ایک دنیا کے خاطر کتنی سمجھداری سے چلتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. ایک آدمی نے بڑی اچھی بات کہی، کوئی اسکول سسٹم شروع کر رہے تھے یا کیا، تو مختلف ماہرین کے پاس گئے اور مختلف سوال کیے. میں کچھ بھول لاؤں ان کا سوال، لیکن سوال بڑا قیمتی تھا کہ اچھا جی آپ یہ بتائیے، اس لائن میں اگر میں آپ سے کہوں کوئی ایک پریشانی جو آپ کے لیے لا ینحل ہے، ابھی تک حل نہیں ہوئی، وہ بتائیں. ایسے لوگ سوال کرتے ہیں. آپ تو کبھی نہیں آئے کہ جی الحمدللہ میں آسمانی علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اپنے بڑوں کے پاس گئے، کیا چیز اس میں رکاوٹ بنتی ہے، کون محروم ہوتا ہے، کون مرحوم بنتا ہے، کون مقبول ہوتا ہے، کون مردود ہوتا ہے، کون ٹھکرا دیا جاتا ہے. آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے. ہونا چاہیے تھا نا. ہم نے اپنی کام کو بہت ہلکا لے لیا. ہلکا نہیں ہے، یہ نصیب والے کام ہے. بہت سے لوگوں کو راستوں سے الگ کر دیا جاتا ہے. بہت سوں کو پورا علم، ڈگریاں لے لی جاتی ہیں، لیکن اوپر سے قبولیت کی ڈگری نہیں ملتی. معاملہ ہلکا نہیں ہے بچوں. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بننے کے لیے آئے ہیں. اب میں آپ کو ایک عجیب بات سناؤں. آپ سب پڑھے ہوئے ہو، لیکن اس طرف نگاہ کرو. دیکھیے، جو بڑی چیز رکاوٹ بنتی ہے ہدایت کے علم میں، وہ مرض رکاوٹ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ نہ صرف رکاوٹ بنتا ہے، بلکہ یہ آپ کو الٹی سمت میں چلا دیتا ہے. یعنی آپ آئے تھے ہدایت لینے، یہ مرض آپ کو گمراہی کی طرف آگے بڑھا دے گا. فی قلوبہم مرض، آگے کیا ہے؟ فزادہم اللہ. تو فزادہم اللہ مرضا کا یہ مطلب ہوا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آئے ہیں قرآن سیکھنے، ان کو بجائے قرآن سے ہدایت ملنے کے وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کو کیا ملے گی؟ گمراہی. فزادہم اللہ مرضا، ان کی گمراہی میں اضافہ ہوگا. وہ آئے تھے منزل پانے کے لیے، وہ بھٹکیں گے اور بھٹکیں گے اور بھٹکیں گے. عجیب بات، قرآن بھی بھٹکاتا ہے. ہاں،
جب سینے میں مرض ہو. اب میں آپ سے پوچھوں ہونا یہ چاہیے. دیکھو ابھی اصل علم آ ہی نہیں سکتا جب تک کسی کو اللہ کو پانے کی طلب نہ ہو. نہیں آ سکتا. جب اللہ کو پانے کی طلب بڑھے گی تو سوال پیدا ہوں گے. اب آپ کا سوال پیدا ہوگا کہ آپ اپنے استاد سے پوچھیں گے کہ یہ جو قرآن میں مرض ہے یہ دل کا کیا مرض ہے, تاکہ میں دیکھوں کہ یہ مرض اس مرض میں تو مبتلا نہیں ہوں. اب مجھے بتائیے, دل کے بہت سارے امراض ہیں. اچھا ایک بات اور, اللہ کی قسم ان دنیا والوں کو پتہ نہیں ہے, اور کچھ ہمارا بھی قصور ہے, ورنہ عدلیہ کیا ہسپتال کیا سب علم آپ کے پاس. ان کے پاس اگر جسم فانی کے امراض کا علم ہے, ڈاکٹر کے پاس کون سا علم ہے؟ جسم فانی. تو آپ کے پاس روحانی امراض کا علم ہے. ان کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی, اور سچ مچ تو اب آپ نے بھی نہیں سیکھے. تو ایک بات ہو گئی, ہم آئے تھے ہدایت لینے. ہدایت ملتی ہے, مریض دلوں کو نہیں ملتی. مریض دل جس طریقے سے بیمار اگر مقوی دوا بھی کھائے گا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا. تو قرآن ایک غذا روحانی ہے, لیکن اگر دل بیمار ہے تو میرے بچوں, میرے بھائیوں, یہ قرآن ہی ہمیں مزید گمراہ کرے گا. اب میں آپ سے کہتا ہوں, دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ کاش ہمیں ایک تڑپ لگ جاتی, ہم راتوں کو روتے, ہم بے چین ہو جاتے, یا اللہ میں مریض دل ہوں, اے اللہ مجھے شفا دے دے. ایک غم ہوتا. دل کی 3 بڑی بیماریاں ہیں, شبہات, شہوات, غضب. بولو, شبہات, شہوات, غضب. بس 3 بڑی بیماریاں ہیں. شبہات سمجھتے ہو, عقائد نظریات میں ہوتا ہے شبہ. اور شہوات, کھانا پینا, جنسی شہوتیں, لذتیں, یہ بیماری ہے. آج میں اسی میں سے ایک بیماری, اس بیماری کے ساتھ قرآن بھی پڑھیں گے تو ہدایت نہیں, گمراہی ملے گی. اچھا, علماء کی بڑی بیماری کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے علماء کی بڑی بیماری حسد ہے. علماء کی بڑی بیماری کیا ہے؟ دنیا والوں میں بھی ہے, سب میں ہے. تو اب حسد کیا ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے سبب کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ اب بتاؤ, دنیا کو اس علم کی ہوا بھی نہیں لگی. ابھی میں نماز پہ فارغ ہوا تو میں نے کہا کہ یار بچوں کو کچھ حدیثیں حسد سے متعلق سنا دوں, اللہ مجھے بھی سمجھا دے. ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. آگ لگائی, ساری لکڑیاں جل گئیں. حسد آیا, علم پر عمل بھی ہوا, اس حسد نے اس عمل کو کھا لیا. ایک روایت عجیب, ابو داؤد کی ایک روایت سامنے آئی. کیا فرمایا؟ فرمایا ہذہ دیار قوم اہلکہم البغی والحسد. یہ وہ اجڑی ہوئی بستیاں ہیں جن کو حسد نے برباد کیا. اور آگے عجیب بات, ان الحسد یطفئ نور الحسنات. عبادتوں کا نور, اعمال کا نور, علم کا نور, قرآن کا نور, یہ حسد اس نور کو بجھا دیتا ہے. تو ظلمت ہی ظلمت, حسد نور کو بجھا دیتا ہے. اور یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی, اللہ کے نبی نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم. وہ بیماریاں جس نے پچھلی امتوں کو برباد کیا وہ تم کو میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر آ رہی ہیں. الحسد والبغضاء ہی الحالقہ. یہ حالقہ ہے, یہ دین کو مٹا دیتی ہے. اعمال کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, دلوں میں حسد کے ساتھ,
گیا سب. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اور حسد ان میں تقابل تضاد ہے. تقابل پڑھتے ہو نا, تقابل عدم والملکہ, اور کیا پڑھتے ہو, تقابل تضاد. ایک ہوتا ہے تقابل تضاد. یہ دو ضدیں ہیں. اگر سینے میں ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا, حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا. حدیث ہے. تو اب حسد کیا چیز ہے؟ حسد کی حقیقت کیا ہے؟ حسد ہوتا کیا ہے؟ اس کو سمجھو. اگر ایک شخص پر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی احسان کریں, مثلا اس کو علم, فضل, مال, دولت, عزت, شہرت, کوئی دینی دنیاوی نعمت عطا فرمائیں, تو ان چیزوں کو دیکھ کر اگر کسی دوسرے شخص کے دل میں ان کو حاصل کرنے کی خواہش ہو تو اس کو کہتے ہیں رشک, منافست. یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے, بلکہ دینی امور میں پسند ہے. یار ماشاءاللہ یہ بہت بڑے عالم ہیں, اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے, یہ اچھی ہے. لیکن وہ ان چیزوں کو دوسرے کے لیے پسند نہ کرے اور اس کی یہ خواہش ہو کہ خدا کی یہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں, تو اس کا نام حسد ہے. تو حسد میں زوال نعمت, مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے, مجھے ملے نہ ملے پر اس کے پاس نہ رہے. قرآن مجید سے یہی تعریف مستنبط ہوتی ہے, کیونکہ عہد رسالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا خاص احسان کیا تھا. ان کو قرآن ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی. یعنی ایک دور تھا علم پہ حسد ہوتا تھا. آج تو مال پہ حسد ہوتا ہے نا, اس کی گاڑی, اس کی فیکٹری. ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کرتا ہے, ایک اولاد دوسرے اولاد سے, یہ اتنا ترقی کیوں کر گیا, یہ کتنا آگے کیوں نکل گیا. یہ پستی کی انتہا ہے. ایک دور ایسا گزرا ہے جس میں علم پہ حسد ہوتا تھا. تو قرآن میں کیا آتا ہے, یہود کہتے تھے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. یہودیوں کو حسد یہ تھا کہ قرآن جیسی نعمت ان مسلمانوں کو کیوں مل گئی. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. بہرحال حسد کی تعریف سمجھ میں آ گئی کہ حسد کس کو کہتے ہیں, کہ میرے دل میں اگر یہ نعمت ہو, یار یہ بیمار ہو جائے, اس کا مال خطا ہو جائے, اس کی نعمت چھن جائے, یہ حسد ہے. حسد کی 3 قسمیں اور 2 درجے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک شخص کو صرف یہ خواہش ہو کہ دوسرے سے ایک نعمت سلب کر لی جائے, چاہے مجھے ملے یا نہ ملے. یہ سب سے حسد کی گندی ترین قسم ہے. اسی بنا پر منافقوں کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان بھی انہی کی طرح کافر ہو جائے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُ, ہمیں ایمان ملے نہ ملے ان کا ایمان بھی چھن جائے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا. یہ ایک سمجھ میں آ گیا درجہ. میں پوچھوں گا ابھی آپ سے, ابھی سنوں گا آپ سے. نمبر 2, دوسری حسد کی قسم یہ ہے کہ یہ خواہش ہو کہ وہ نعمت مجھے مل جائے, چاہے دوسرے سے چھینے نہ چھینے, لیکن چونکہ بعض اوقات جب تک وہ نعمت دوسرے سے چھن نہ لی جائے اس کو مل نہیں سکتی, اس لیے بالفرض اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے سلب کر لے, اس سے چھن کے مجھے مل جائے. سمجھ گئے؟ 2. تیسری یہ ہے, ایک شخص خود اس قسم کی نعمت حاصل کرنا چاہے لیکن اس کی خواہش یہ نہ ہو کہ وہ دوسرے سے سلب کر لی جائے. بہرحال ان میں پہلی صورت حسد کی مذموم ترین ہے. دوسری میں چونکہ زوال نعمت بالذات مقصود نہیں ہے اس لیے اس کو حقیقی معنوں میں حسد نہیں کہتے. دوسری میں نے کچھ اور کہی. دوسری کیا ہے؟ اصل یہ کہ مجھے مل جائے, اس سے چھینے کے نہ چھینے, مجھے اس سے غرض نہیں. اور تیسری کیا ہے کہ
مجھے مل جائے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو نہ ملے, اس کی اس کے پاس رہے, مجھے الگ مل جائے. حل ہو گیا. اچھا, پہلی صورت کیا تھی؟ مجھے ملے نہ ملے, اس کے پاس نہ رہے, مجھے ملے نہ ملے. اس لیے کسی نے کہا اتنی نفرتیں ہیں خاندانوں میں, اداروں میں. آج کل کسی نے کہا آج کل خاندان کے حالات اس لیے نہیں معلوم کیے جاتے کہ کوئی برے حال میں ہو تو ہم مدد کریں, اس لیے معلوم کیے جاتے ہیں کہ پتہ چلے کہ کہیں خوش تو نہیں ہے وہ. نہیں سمجھے میری بات؟ خاندانوں کے حالات, سن گن, تجسس, لوگوں کے حالات اس لیے معلوم کیے جاتے ہیں تاکہ تھوڑا سکون مل جائے. ہاں پتہ چل گیا نا پریشانی میں, اچھا تو دل کو سکون مل جائے گا. اچھا وہ کچھ سالوں پہلے میں یہاں پڑھا رہا تھا تخصص میں, تو طالب علم مجھے کہنے, وہ کیا نام تھا جو نعت پڑھتا تھا, وہ کہنے لگے, وہ آیا پریشان ہوگا کسی, کہنے استاد جی یہ آ کے کہہ رہا ہے آج کل خاندان میں یہ ظاہر کرتے رہنا چاہیے کہ میں بڑے برے حال میں ہوں, تو پھر اچھا ہے, وہ بھی خوش رہیں گے. سب خاندان والے کیا رہیں گے, اللہ کی قسم ایسی ایسی بیماریاں ہمارے اندر لگ گئی ہیں, ہم ان بیماریوں کے ساتھ قبر میں چلے گئے. تو ہم آج اتنے پست ذہن کے ہو گئے ہیں کہ ہمیں راحت اس سے ملتی ہے کہ کوئی پریشان ہے. اچھا جی اللہ, ہم اکیلے پریشان نہیں, یہ بھی پریشان ہے, راحت مل گئی. تو خاندان کے حالات کا, اپنے دوسروں کے حالات کا تجسس کر کے اس بات کا اطمینان کیا جاتا ہے کہ یہ پریشان ہے نا, ہاں ٹھیک ہے پریشان. پسترین قسم ہے, پسترین قسم ہے. اور اچھا, جو نعمت کسی کو حاصل ہو بے عینی اس کی خواہش کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. لا تتمنوا, دیکھیں اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. عجیب بات ہے, اللہ پاک کہہ رہے ہیں لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض, یہ میری تقسیم ہے. کسی کو صحت دی, کسی کو پیسہ دیا, کسی کو شہرت دی, کسی کو علم دے دیا, کسی کو اولاد دے دی, کسی کو اولاد نہیں دی, اس کو مکان دے دیا. اب اگر ہر ایک یہ چاہے کہ وہ بھی مجھے مل جائے گا, اللہ پاک کہہ رہے ہیں لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. تو حضرت فرما رہے ہیں جو نعمت کسی کو حاصل ہو بعینی ہی اس کی خواہش کرنا پسندیدہ نہیں ہے, اس لیے یہ بھی برا ہے. عجیب بات ہے. البتہ اس کے مثل دوسری نعمت کی خواہش کرنا مذموم نہیں ہے. سل اللہ من فضلی, اللہ کا فضل مانگو. اے اللہ آپ نے اس کو بھی دیا ہے, مجھے بھی نواز دیجیے, اللہ سے اس کا فضل مانگو, یہ صحیح ہے. دینی امور میں تیسری صورت بالکل مذموم نہیں ہے, بلکہ دینی امور میں مستحسن ہے. بہرحال خیر, آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے. کل میں اہم چیز جو میں آپ کو آگے سنانا چاہ رہا تھا, حسد, یہ علماء کی, میں نے عرض کیا ہماری بات کا خلاصہ یہ ہے, ہم یہاں ہدایت کا علم لینے آئے. اس ہدایت کے علم میں کچھ رکاوٹیں ہیں. ان رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ دل کا مرض. اور دل کے مرض کتنے ہیں؟ 3. کیا ہیں؟ شبہات, شہوات. ہاں, جو جتنا شہوت پرست ہے وہ دل کا اتنا بڑا مریض ہے. اول آ جائے, فرسٹ آ جائے, ممتاز آ جائے, بس علم نہیں ملے گا اس کو, علم نہیں ملے گا. اس لیے اگر شہوتوں کی وجہ سے آپ سے گناہ ہو رہے ہیں اور شہوتوں کی وجہ سے آپ کا پابند بن کے چلنا مشکل ہو رہا ہے, میں سوؤں گا, سوتے وقت میرے اوپر کوئی پابندی نہ ہو. جس کے لیے پابندیاں جتنی مشکل ہیں, جس کو پابندیاں جتنی بری لگتی ہیں, وہ شہوت کا اتنا بڑا مریض ہے. یاد رکھنا بچوں, کوئی مشکل نہیں ہے, اس کی تشخیص کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں نا, کچھ بچے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے مدرسہ کوئی قانون بنا دے, بھائی آج آپ نے نماز کے بعد 10 منٹ تک اللہ کا ذکر کرنا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. آپ نے
ذکر کرنا ہے عصر سے پہلے یہاں جمع ہونا ہے، کوئی مشکل نہیں. آپ نے یہ تربیتی اجتماع ہو رہا ہے آپ نے رات کو، لیکن شہوت پرست کی کوئی نہ کوئی شہوت ان خیروں میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے جو اس کو کہتی ہے نہیں مشکل. پھر بدتمیز بنتا ہے، بد تہذیب بنتا ہے، بے ادب بنتا ہے، گستاخ بنتا ہے. کیوں؟ اس کی شہوت میں آپ نے رکاوٹ ڈالی. حل ہو گیا. اور کچھ طلباء ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مدرسہ جو پابندی لگا دے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جی استاد جی جیسا آپ کے. بال کٹانا ہے جی اچھا کٹا لیں گے، امامہ باندھنا ہے باندھ لیں گے، یہ والی ٹوپی پہننی ہے پہن لیں گے. شہوت نہیں ہے نا. بھائیوں اپنی زندگی بھی آسان کرو. اور کامیاب ترین انسان وہ ہے. میں ابھی کل ایک اسکول میں گیا، خدا کی قسم دنیا کا علم غلط ہو گیا ہے. دنیا کا علم یہ کہتا ہے شہوتوں کو پورا کرنا کمال ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جتنی زیادہ آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی آپ اتنے اعلیٰ انسان ہیں. نبوت کا علم کہتا ہے شہوتوں کو دبا لینا کمال ہے، پابندی کمال ہے. پابند بن کے زندگی گزارنا، آنکھ بھی پابند، سوچ بھی پابند، تنہائی بھی پابند، خلوت بھی پابند، جلوت بھی پابند، کمانے میں پابند، خرچ میں پابند. ایسا ہی ہے. تو دوسرے مرض شہوت، تیسرا مرض غصہ. پھر میں نے عرض کیا شہوتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں. ایک شہوت وہ ہے جو حسد بن کے سامنے آتی ہے، یہ بھی شہوت ہی ہے نا. ایک خواہش ہے، چیزوں کی خواہش، شہرت کی خواہش، پیسے کی خواہش، دوسروں کی نعمتوں کی خواہش، اور گندا ہو جائے تو نعمتوں کے زوال کی خواہش، دوسروں کی یہ خواہش ہی ہے نا. یہ اسی شہوت کا ایک حصہ ہے حسد. اور یہ وہ چیز ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ عمل کا صفایا کرتی ہے، یہ علم کا نور چھینتی ہے. اب آپ کے پاس چراغ ہے بجھا ہوا، علم چراغ ہے، لیکن حسد نے اس چراغ کو بجھا دیا ہے. آپ کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے، آپ انسانیت کو کیا روشنی دیں گے؟ آپ امام بنیں گے، آپ کا سینے میں خود روشنی نہیں ہے، آپ مقتدیوں کو کیا روشنی دیں گے؟ آپ باپ بنیں گے، آپ کے سینے میں خود روشنی نہیں ہے، آپ اولاد کو کیا دیں گے؟ آپ استاد بنیں گے، آپ کے سینے کے اندر حسد نے آپ کے علم کے نور کو بجھا دیا ہے، آپ کیا تقسیم کریں گے؟ سمجھ گئے؟ اتنی بڑی بیماری، اور یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اور عجیب بات ہے، یہ وہ مرض ہے، عجیب یہ وہ مرض ہے کہ آپ کا دشمن سے زیادہ آپ اس مرض کے میں مبتلا ہو، اس کی پریشانی میں مبتلا ہو. اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، جل آپ رہے ہیں، خون آپ کا خشک ہو رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ وہ اس کو نعمتیں مل رہی ہیں. یہ مرض انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے، اور ہے اتنا خطرناک مرض یہ. دین کے کاموں میں آج جتنی رکاوٹیں ہیں، اللہ کی قسم دین کا کام بہت ترقی کرتا، لیکن حاسدوں کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں. میں آگے اسباب بتاؤں گا آپ کو. ایک عالم دوسرے عالم کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ وہ حسد کے مرض میں مبتلا ہے. اللہ کے دین کی اشاعت ہو جاتی، مدرسے چمک جاتے، مکاتب پھیل جاتے، لیکن حاسدین رکاوٹ بنے. کتنے خیر کے کام بند ہو گئے، کتنے چمک نہیں سکے ان حاسدوں کی وجہ سے. تو بچوں آپ بھی نیت کریں. اچھا اتنی خطرناک چیز ہے، ایک عالم سے سنا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، علاج صرف ایک ہے، اللہ سے پناہ مانگو. قل اعوذ برب الفلق، کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، کیا ہے؟ ومن شر حاسد. اے اللہ یہ اتنے حاسد ہیں، میں کیا کروں گا؟ بس تو ہی مجھے پناہ دے دے، تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، تیری. اس کا علاج ایک ہی ہے، اس کا علاج ایک ہے. بھائی کو بھائی سے حسد، ساتھ کام کرنے والوں میں ایک کو دوسرے سے حسد. اب میں اس کے اسباب بتاؤں گا. میں اتنا خوش ہوا، مجھے یہ کتاب پڑھ رہا تھا چھٹیوں میں، یہ
شبلی ان کی کتاب ہے مامون، اور غزالی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، اور کچھ ایسا اسباب بیان کیے ہیں، ایسے اسباب بیان کیے ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہو جائے. تو ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ آپ کی ساری محنتوں کو پانی پھیر دینے والی چیز. چلو بالفرض آپ عالم بھی بن گئے، آپ اداروں میں جاؤ گے، آپ ہی ٹانگیں کھینچو گے دوسروں کی، آپ دین کی شکل میں لوگوں کے دین کے میں رکاوٹیں بنو گے، پتہ بھی نہیں ہو، بربادی تو آخرت میں پتہ سامنے آئے. تو اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. بس ہم نے محنت کر کے اپنے دل کو مرض سے پاک کرنا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے. اور بھائیوں، یہ باتوں سے نہیں ہوتی، یہ دل والوں کے پاس جانے سے ہوتی. ایسے دل والوں کو پکڑو جنہوں نے مجاہدے کر کر کے، بغیر مجاہدوں کے یہ مرض ختم نہیں ہوتا. ایک آخری بات آپ کو سنو، بغیر مجاہدے کے یہ مرض ختم نہیں ہوتا. میں اتنا حیران ہوا، براہ راست مولانا طارق جمیل صاحب، میں پچھلے سالوں میں بیمار ہوا، میں نے ایک سورت کا خلاصہ لکھا، سورہ عنکبوت کا فتنہ. تو میں نے وہاں طارق جمیل صاحب کو فون کیا کہ میں نے یہ لکھا ہے. مولانا کا فون آ گیا، سناؤ. 20 منٹ تک سنتے رہے. پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے کچھ چیزوں پہ خرابی آ جاتی ہے تو وہ ہلکا سا آپ پوچھا لگا دو، صاف ہو جاتی. ایسا ہے؟ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے لوہا ہے، اس کے اندر اگر میل جڑ پکڑ جائے لوہے میں تو آپ کتنا رگڑ لو صاف ہوگا. کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ بھٹی کی. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، ہوتا ہے نا، بھٹی میں ڈال دیں. کہا کہ کچھ گناہ ہمارے اوپر ہوتے ہیں، توبہ کر لی، استغفار کر لی، معاف ہو گئے. اور کچھ ہمارے دلوں کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گناہ آزمائش کی بھٹی میں ڈالے بغیر نہیں نکلتے. تو اس کے لیے اللہ پاک کسی کے اوپر بیماری مبتلا کرتے ہیں، کسی کو نقصان میں ڈال دیتے ہیں. کتنی سمجھ میں آتی. پھر اندر سے جب انسان بالکل ان تکلیفوں میں، پریشانیوں میں بے بس ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے پاس سمجھ ہو، پھر وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، تو پھر اللہ پاک کو رحم آتا ہے. اس کے دل کے اندر جو گناہ گھسے ہوئے ہیں، یہ جو روحانی بیماریاں ہیں نا، یہ اوپر نہیں ہے بیٹا کہ ہم نے استغفار کیا اور یہ صاف ہو گئیں. یہ اندر گھسی ہوئی بیماریاں ہیں. یا تو اختیاری مجاہدے کر لو، یا اضطراری مجاہدے کے اندر اللہ پاک ڈالیں گے، ایسی ایسی مصیبتوں میں ڈالیں گے. اللہ کہیں گے میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو پاک کروں. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، کیا ہے قرآن میں؟ احد کی جو مصلحت، احد میں صحابہ کی کتنی پریشانی آئی، مصلحتیں جو بتائیں، کیا بتائیں؟ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ اکبر. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو پاک کرنا تھا، تمہیں آزمائشوں میں ہم نے ڈالا. تو بچوں، یا تو اختیاری مجاہدے کر لو، اللہ والوں سے کی صحبت اختیار کر کے، راتوں کو رو کے ان کے سامنے اپنی حالت رکھ کے کہ حضرت میں یہ بیمار ہوں، پھر اللہ کے سامنے رو کے، پھر ذکر کی کثرت، یہ مجاہدے کر لو. نہیں تو پھر زندگی کی بھٹی میں اللہ ڈالیں گے، اور ایسی ایسی مصیبتوں میں پاک تو اللہ پاک کریں گے. اللہ چاہتے ہیں مسلمان پاک صاف ہو کے آئے. تیار ہے؟ تیار ہیں؟ اللہ والے سے بیعت ہونا اور محنت کرنا اور اپنے اندر سے یہ بیماریاں نکالنا. اللہ ہم سب کے لیے عافیت کا معاملہ کر دے. اللہ پاک سے عافیت مانگنا کہ اللہ پاک ان امراض سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور عافیت کے ساتھ کر دے. اور خدا نہ خواستہ اگر نہیں کہ، اچھا ایک آخری بات، دن بدن یہ امراض جڑ پکڑتے جائیں گے، مضبوط ہوتے جائیں گے. کل تک جتنا آسان تھا ان سے جان چھڑانا، پرسوں اور مشکل. جیسے جیسے زندگی گزر رہی، پھر یہ قبر میں ہمارے ساتھ جائیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اے اللہ، یہاں ہم علم نبوت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما. ہم دل کے مریض ہیں، آنکھوں کے مریض ہیں، تنہائیوں کے مریض ہیں.
شہوتوں کے مریض ہیں، غصے کے مریض ہیں، دنیا کی محبتوں کے مریض ہیں، زبان کے چٹخاروں کے مریض ہیں، بد زبانی کے مریض ہیں، بدگمانی کے مریض ہیں، حسد کینہ بغض کے مریض ہیں۔ اے اللہ عافیت فرما دے، اے اللہ عافیت فرما دے، اے اللہ عافیت فرما دے، اے اللہ جیسا دل تو دیکھنا چاہتا ہے عافیت کے ساتھ ہمارا دل ویسا بنا دے۔ اے اللہ علم نبوت کی حقیقتوں سے ہمیں آشنا فرما۔ اے اللہ جو رکاوٹیں ہیں عافیت کے ساتھ دور فرما۔ آمین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔